الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وعطرتہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان محمد شہزاد حنیف مدنی باب بڑی شے نے اس عنوان سے ایک کاوش اور ایک کوشش کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ یقیناً یہ پورا خطہ بر صغیر پاک و ہند صوفیاء اور اولیاء کی وجہ سے ہم ایمان کے ساتھ منسلک ہوئے، وابستہ ہوئے، ہمیں جو فیض کی کرنیں میسر آئیں انہی بابوں کی بدولت آئیں۔ ایک ادنا سی کوشش ہے، یقین کریں آپ نے اپنے حصے کا کام جاری رکھنا ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بہت پیاری شخصیت، بڑی محبت والی شخصیت، میں بڑا ڈھونڈ کے ان کو لایا ہوں تاکہ آپ سے ذرا اور مجھ سے ذرا یہ بات چیت کر سکیں۔ سجاد حیدر، السلام علیکم۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں جی، جو باتیں آپ نے میرے بارے میں کہی ہے نا، میں بڑا عاجز سا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ جی میرے میں ایسا کوئی، مجھ میں کبھی، بہرحال آپ کا حسن نظر ہے، اللہ آپ کو جزا دے۔ بہت شکریہ سجاد بھائی آپ کی محبت کا، لیکن ہم جس بات کی طرف آغاز کر رہے ہیں جی آپ بسم سے، اللہ۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارک ہے جی کہ اللہ والوں کو کسی کا خوف نہیں ہوتا۔ وہ بے شک، الا بے شک، انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک، ان کو کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ بے شک۔ اگر کوئی خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے، تو آج کے دور کے اندر بابوں کے ساتھ زندگی کے جو معاملات چل رہے ہیں، بزرگان جی دین کا ذکر کا سلسلہ یا ان کی شخصیات پہ جو انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جی آپ ان کو کس طرح سوچتے ہیں؟ دیکھیں جی، وہ جنہوں نے قدم الٹ اٹھایا نا، ٹھیک ہے، انہوں نے ارننگ کے لیے اٹھایا ہے۔ سیدھی صاف بات ہے، لوگوں کو بے راہ روی کی طرف لانے والا کا ہے۔ میں اگر ایک لفظ میں عرض کروں گا تو میں بڑے احترام کی نظر سے، بڑی میں خوش نصیبی سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے کسی اللہ والے کی زیارت، ملاقات کا شرف حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، کہ دیکھیں یہ تو وہ لوگ ہیں نا جن کا اللہ نے سورہ فاتحہ میں، قرآن پاک کے پہلے صفحے میں، شاید میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ذکر کیا۔ پھر یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ نے اپنے دوست کی پہچان، نشانی، طاقت کیا بتا رہا ہے؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ٹھیک ہے، میرے جو دوست ہیں، ہوں، لا خوف، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، کسی قسم کا کوئی حزن نہیں۔ ٹھیک ہے، اور یقین جانے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شروع سے ہی اس کے غصے پہ غالب رہی ہے۔ ٹھیک یہ چونکہ اس کے دوست ہیں، یہ ٹھیک اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں، سچے اور سچے دوست ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دوستی تو یہی ہوتی ہے نا، رنگ میں رنگے جانا۔ صحیح، ٹھیک ہے، اب اللہ تو رحیم و کریم ہے، ٹھیک ہے، اور بزرگوں پہ کوئی بات کرے تو وہ اپنا بدلہ لینے کے لیے کوئی کرامت دکھا دیں یا کوئی ایسا، میں نہیں سمجھتا۔ بڑی پیاری شخصیات، بڑی پیاری ہستیاں ہوتی ہیں یہ، اچھا، بڑی پیاری، عاجزی سے بھرپور، انکساری، یقین جانے اللہ کا بے شمار قرب، اس کے انوار و تجلیات کا ورود، یہ چیزیں نظر بھی آتی چلیں ہیں۔ ٹھیک جی ہے، مان لیتے ہیں کہ وہ بڑے ٹھیک ہے، پیارے اور بڑے برگزیدہ اور اللہ کے محبوب بندے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ چلے گئے ہیں دنیا سے، ٹھیک ہے۔ ختم ہوگی بات۔ نہیں، اچھا، بات ختم نہیں ہوتی شہزاد بھائی، بڑا عجیب سا جواب ہے، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اچھا، ہاں، بات وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ یہ جگہ جگہ فرما رہا ہے اپنے بندوں کی، اپنے برگزیدہ بندوں کی طاقتیں، تو ایسے بھی سالڈ شواہد ملتے ہیں کہ اللہ والا جب اللہ کا دوست دنیا سے جاتا ہے نا، جی، تو اس کی اللہ تعالیٰ اس کے تصرفات میں 70 گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں، یہ اللہ والے ہی اصل توحید کی دل میں ایک لذت، پہچان، اور یہ بات ہی جو شروع کرتے ہیں نا لفظ اللہ سے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ان کا جو سچا چاہنے والا ہے نا، وہ بھی بات یہاں سے شروع کرتا ہے کہ بابا جی اللہ سے یہ دعا کر دیں، آپ اس کے دوست ہیں، اس کے قریب ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ آپ کی جلدی سن لے گا۔ تو جب یہ کہا کہ اللہ سے یہ دعا کر دیں، مجھے یہ بتائیں کہ اس چیز میں آپ کہاں سے شرک تلاش کریں گے، کہاں سے، مطلب، اور ڈیٹ کو نہیں کریں گے تو معافی دے دیں۔ نہیں لیکن آپ اس بات پہ یہ، اب اس کے بعد آپ ان کے قبر بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جناب قبر پہ بندے بیٹھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، گنبد بنا دیتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے، یہ دیکھیں نا کہ ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، آپ کی ہم نے ایک بات مان لی کہ وہ اللہ ٹھیک ہے، والے نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، ٹھیک اب وہ ہے۔ چلے گئے تو بات ختم ہوئی۔ آپ نے نہیں، دوسرے بھی کہا کہ نہیں چلے ان کا نیا سفر، تو نیا سفر مطلب آپ قبر بنا کے شروع کرتے ہیں ان کا۔ دیکھیں جی، اس میں نا آپ نے جو سسٹم بتایا نا، قبر بنا دی، بندے بیٹھ گئے، یہ وہ سارا کچھ، یہ بات بہت وسیع ہے، یہ ٹاپک بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں چند لفظوں میں کچھ عرض کرنے کا۔ اس ہوں، میں یہ دیکھیں کہ دیکھیں، جب
اللہ نے وعدہ کیا کہ اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. ہوں فَاذْكُرُونِ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَاذْكُرُونِی اذْكُرْکُم. جی اے بندے تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں. ٹھیک ہے اب اس میں جو اللہ کے اس کرائٹیریا پہ پورے اترے، اللہ کو جن کا ذکر پسند آ گیا، ٹھیک ہے تو اللہ نے پھر، اللہ تو ہمیشہ ہے، تو ٹھیک ہے پھر اللہ نے ان کا ذکر جو ہے نا میرے حساب سے تو کم از کم قیامت تک، پھر قیامت کے بعد اللہ ان کی شان دکھائے گا کہ دیکھو روزے قیامت بھی دیکھ لو ان بندوں کو. اب جہاں تک آپ جس سینس میں جانا چاہ رہے ہیں نا، مطلب ایک نیگیٹیوٹی کیا ہے، بندے بیٹھ گئے نے انج ہو گیا ہاں انج ہو گیا انج ہو گیا. ہوں دیکھیں میری نا شروع سے یہ ایک عادت ہے کہ میں پازیٹیو سوچتا ہوں. اب اگر فار ایگزامپل 1,00,000 بندہ داتا حضور جمعرات والے دن جاتا ہے، ہوں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے این شرعی اصولوں کے مطابق جاتا ہے وہاں پہ فاتحہ پڑھتا ہے، اصال ثواب کرتا ہے، اللہ کو کہتا ہے یا اللہ تیرے دوست ہیں، اتنا سفر کر کے آئے ہیں، ہوں اپنے اس دوست کے صدقے ہماری یہ دعا قبول کر دے، ٹھیک اور جو ہم نے فاتحہ پڑھی اس کا ثواب ان کو دے دے. ہوں ٹھیک ہے. اب دیکھیں گے وہاں پہ اینی ٹائم ان تھاؤزینڈز آف پیپل ہیں، ٹھیک ہے اور بدقسمتی سے جی 2-3 بندے اگر وہ سجدے کی شیپ میں، ٹھیک ہے کیونکہ سجدہ ایک نیت کا نام ہے، ٹھیک ہے سجدہ ایک نیت کا نام. جب آپ اپنی ماں کے پاؤں چومیں گے نا، ٹھیک ہے ماں کھڑی ہے آپ نے پاؤں چومنے ہیں تو پوز سجدے والا ہی بنے گا، وہ لیٹ کے ادھر ادھر ہو کے نہیں چومو گے. آپ کی نیت سجدے کی نہیں صحیح ہے، لیکن میں پھر بھی ان کا جو ہے نا کوئی مطلب ان کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں رکھتا. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ 3 بندوں کو جو ڈسکس کرے گا وہ ڈنڈی نہیں مارے گا کہ وہ جو 1000 بندہ شرعی اصولوں کے مطابق آ رہا ہے. ٹھیک ہے تو ڈسکشن ہم نے ان 3 بندوں پہ تو کرنی اگر ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب جب وہ جو جس کو سلام کرنے گئے، جن سے ملاقات ہاں کرنے گئے، وہ ان کے پاس کوئی تصرف آتا ہے ہاں تو جی، اپنے فیض سے اس کو اٹھا کے کیوں نہیں بٹھاتے کہ بندے کا پتر بنو؟ دیکھیں جی یہ اگر اس طرح شروع ہو جائے، ٹھیک ہے مطلب یہ جو آپ بات بڑی آسانی سے کر دیتے ہیں. ہاں اگر فرض کرے ایک بابا ہے اس کو اٹھا کے بٹھا دیتا ہے یا اس کو مطلب کوئی دھکا بج جاتا ہے تو آپ کا پورا پاکستان وہاں آ جانا ہے. وہ سسٹم کو بھی چلانا ہے کہ نہیں چلانا. اچھا ٹھیک ہے اب میری بات مطلب اس کو آپ نگلیجیبل نہیں، مطلب اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے جی جی کہ اگر اسی وقت فوراً جو بابا جلال میں آگے کوئی اللہ نے تصرف ایسا دے دیا کہ اس کو ایسے دھکا لگ گیا ٹھیک ہے تو وہاں پہ پھر کون سنبھالے گا مخلوق کو. بالکل صحیح ہے کیونکہ ہم نا اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، دیکھیں میں آپ کو ایک پن پوائنٹ کی بات بتاتا ہوں. ہم نے نہ کیا یہ ہے کہ ہم نے ان بزرگوں کے نہ ریاضات بتائے، نہ ان کی عبادات بتائی، نہ ان کے مجاہدات بتائے. ہم نے صرف اپنی مرضی کا کراؤڈ دیکھ کے ان کی کرامتیں بیان کر کر کے بس سمجھ لیں آگے آپ خود سمجھدار ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ اتنی کرامتیں، پھر وہ کرامتیں بیان کرتے کرتے وہ تھوڑا آگے بھی نکل جاتے ہیں. ہوں پھر ان کرامتوں کو نا ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے ان کرامتوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بھی یہ کی ہوندا پیا. تو اچھا یار یہ پہلے بتائیں یہ تو بتاؤ کہ اس بزرگ کی اللہ کے ساتھ محبت کتنی ہے. ٹھیک ہے ساری زندگی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ ایک بندہ گیا اللہ والے، یہ سچا واقعہ میں نام بھول گیا، اللہ والے کی زیارت کے لیے گیا. ٹھیک تو وہ ایک دن بڑا شوق تھا اس کو بزرگوں سے مطلب صحبت میں بیٹھنے کا. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، 3 دن گزر گئے. تیسرے دن نا وہ جانے لگا. آخر وہ اللہ والے پوچھتے خیر ہے تم آئے ہو 3 دن رہے ہو جا رہے ہو، تم تو کہہ رہے تھے کچھ زیادہ دن رہنا. کہتا جی اگر آپ برا نہ منائیں تو عرض کروں میں تو آپ کی بڑی شہرت سن کے آیا تھا، تو میں نے تو 3 دنوں میں کوئی کرامت نہیں دیکھی اس لیے جا رہا ہوں. مسکرا کے کہتے ہیں تو یہ بتا کہ 3 دنوں میں کوئی خلاف شریعت عمل دیکھا ہے؟ ہوں وہ سوچ کے کہتا ہے نہیں جی. تو کہتے ہیں یہ چھوٹی کرامت ہے. اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کرامت خلاف شریعت ہوتی ہے؟ وہ لوگ جو ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ٹھیک جو ہے جس میں ایک مطلب وہ کیا کہنا چاہیے، وہ جو کرامت ہے وہ بزرگ کی موجود ہے، لیکن اس کو بیان کرتے 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 وہ اگر فرض کریں کہ وہ اتنی تھی تو اس کو اتنا بیان کر دیا. ٹھیک ہے تو ہم تو خود موقع دے رہے ہیں. ہمیں چاہیے ان بزرگوں کی روحانیت بیان کریں، ان بزرگوں کی عبادات بیان کریں، ان بزرگوں کا ساری زندگی جو یہ بزرگ ہی تو وہ ہیں جو توحید سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہم سے ایک اہم سوال اس میں، یہ جو جی جی عام معاشرہ ہے، جی جی عام دنیا ہے، ایک بزرگ کو آپ نے ان کو کہا کہ وہ اللہ کے دوست ہے، انعمت علیہم، جی جی آپ اس کو اس بے مطلب شک آیت کے بے شک مبارکہ کے ساتھ جی جوڑتے ہیں. جی 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 عام جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو آپ اس حوالے سے کہاں دیکھتے ہیں پھر؟ ہاں جی. یہ دیکھیں جی، یہ
اس کا فارمولا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ایک ون لائنر دو ٹوک بات کر دی کہ کسی طرح کے بندے کو کسی بندے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر ہے تو تقوی پہ ہے. ٹھیک ہے بالکل نا. ٹھیک. تو آپ دیکھ لیں اگر عام بندے کا تقوی ایک بزرگ سے زیادہ ہے تو میرے حساب سے وہ بزرگ سے بڑا بزرگ ہے. اچھا، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ بابے کی شکل، ہم کہتے ہیں آپ مطلب اسی بات پہ فوکس کریں نا کہ بابے بڑی شاہ ہیں. بابے کی شکل کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں بابے کی شکل جو ہے نا اس میں بھی بڑی جامع، وہ بھی ون لائنر ہے. بابا وہ ہے جس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. دیکھیے اللہ نے ساری سمجھ بوجھ دی ہے جی. ٹھیک ہے. جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں کوئی آپ سے وہ بابا بن کے پیسے مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے. آپ کی کسی مطلب کسی بھی بات کے عوض کے چل ٹھیک ہے میں دعا کراں گا تیرا کام ہو جائے گا پر مینوں اینے پیسے چاہیے نے، وہ تو پھر آپ کو اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو میں اس پہ کیا کر سکتا ہوں. بالکل ٹھیک کہ ہے. یہ لوگ وہ ہیں جو جن کا دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. دنیا کے اچھا، ساتھ یہ تعلق ہی بتائیں کوئی کہ نہیں ایک شخص ہے ہے. وہ مطلب سادات کرام کی محبت کے لیے، ان بسم کی اللہ. مودت کے لیے جی ٹھیک ہے. اپنی ہر گفتگو میں لیکچر دیتا ہے اور لکھ کے لگاتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ اس نے لکھ کے لگایا جی ہے. ٹھیک ہے. اور بات بات پہ کہتا ہے کہ یہ جناب مولا علی کی شان، یہ ماشاء جناب اللہ مولا حسن کی شان، ماشاء اللہ ماشاء یہ اللہ حضرت حسین کی شان، ماشاء اس اللہ. طرح کی بات کرتا ہے. لیکن جب وہ آگے آتا ہے تو بات بات پہ کہتا ہے کہ بابے کوئی شے نہیں. شہزاد بھائی آپ نے نا وہ کیا کہنا چاہیے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیے. کم علم سا آدمی ہوں، ان پڑھ سا بندہ ہوں، سادی سی ایک بات کرنے لگا ہوں کہ یہ کھلا تضاد میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی اتنا آسان یہ فہم ہے اس تضاد کو سمجھنا. مطلب وہ جو سلوگن بنایا ہے کہ بھی بابے تے شاہی کچھ نہیں اتنا، اور شان اہل بیت کی بیان کرنی ہے اور یہ کہنا ہے کہ بھی بابے تے شاہی کچھ نہیں. میں آپ کو ایک چیز عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ ٹھیک ہے، علیہ وسلم. سیدہ کائنات، ان ٹھیک. کے شوہر مولا علی جی ٹھیک ہے، ان کے بیٹے مولا حسن، جی. مولا حسین ٹھیک ٹھیک ہے، پھر مولا حسین کے بیٹے جی. ٹھیک امام ہے، زین پھر العابدین. ٹھیک ان کے بیٹے میں نام اس لیے نہیں لے رہا، تھوڑی لسٹ. اب ان کے بیٹے میں یہ فیملی ٹری کی بات کرنے لگا ہوں، تھوڑی سی توجہ رکھنی ہے. کیا فیملی ٹری کیا ہے جو سٹریٹ اوے مطلب جیسے میں نے عرض کیا مولا علی پاک ہو گئے، پیچھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ کائنات مطلب اوپر سب سے جی پیچھے ٹھیک ہے. نہیں. اچھا اب مولا علی ان کے بیٹے، ٹھیک ہے. امام حسین ان کے بیٹے، امام زین العابدین محمد باقر، جی پھر ان کے بیٹے ٹھیک ہے، اسٹریٹ فیملی ٹری. اب مطلب اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں وہ رشتے بن گئے، بیٹیاں ہیں شادیاں ہوئیں، وہ ٹھیک. چچا کے رشتے بن گئے، تایا کے بن گئے، پھپھو کے بن گئے، میں ان کو ڈسکس نہیں کر رہا. ٹھیک میں ہے. اسٹریٹ اوے فیملی ٹری کی بات کر رہا ہوں، بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا بیٹا ان کا ٹھیک بیٹا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اسٹریٹ اوے ان کی بات کر رہا ہوں. اب وہ مجھے اب ایگزیکٹ بھول گیا کہ کتنے وہ واسطوں کے بعد نام آتا ہے عبد القادر جیلانی کا. ٹھیک ہے. اسٹریٹ فیملی ٹری، ٹھیک. اسٹریٹ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. مطلب یہ سمجھ لیں کہ اگر عبد القادر جیلانی کے زمانے میں آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی کا، ان کے گھر کا ممبر آج دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو. وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. ٹھیک ہے. بھئی ان کا عبد القادر جیلانی، ان کا والد ٹھیک ہے. غالباً میں نا ایگزیکٹ فگر چونکہ یاد نہیں ہے، معاملہ حساس ہے، میں تکا لگانا نہیں چاہتا ٹھیک ہے. کہ وہ پتہ نہیں شاید 37 کے کتنے ٹھیک ہے. واسطوں سے. مطلب یہ آپ چلو کہنا چاہتے ہیں کہ اس ٹری کے فیملی ٹری اسٹریٹ آ رہا ہے، اسٹریٹ آ رہا مطلب ہے. وہیں پہ آ اچھا رہا ہے. اب بات آ گئی عبد القادر جیلانی پہ ٹھیک ہے. اب ان کا مقام، ان کے کتنے علوم پہ ان کو دسترس تھی، دنیاوی علوم، دینی علوم اور آسمانی علوم. پھر انہوں نے ساری زندگی پہلے کتنے اساتذہ سے پڑھا، پھر علوم حاصل کیے، ان پہ دسترس حاصل کی، اللہ آپ کا بھلا کرے. پھر اس کے بعد انہوں نے 2 کمروں سے شاگردوں کو جی. وہ مطلب آئے شاگرد دینی تعلیم دینی شروع کر دی. پھر آہستہ آہستہ وہ 2 کمروں سے زیادہ بڑھا، پھر شعبے بڑھاتے گئے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ ماشاءاللہ ایک عالی شان یونیورسٹی، ہزاروں سٹوڈنٹ، اور ایسے شاندار سٹوڈنٹ کہ ان میں سے سمجھ لیں کہ 80% 90% تو ولی اللہ بن گئے نا ٹھیک ہے. اپنے علاقوں میں ایسی تربیت کی. اچھا یہاں پہ نا مجھے صرف آپ کا 1 منٹ چاہیے، ریلیونٹ آپ کو لگے میرے لیے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آئے عبد القادر جیلانی تک، تو آئے ہیں وہ فیملی ٹری سے. بات یہاں سے لانی ہے وہاں پہ، یا خود ہی آ جائے گی کہ بابے
کیا ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف 1.5 منٹ دے دیں. اب اسی عبد القادر جیلانی وہی ماشاءاللہ ان کے بیٹے, میں یہ لاہور والوں کے لیے خوشخبری ایک بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں میرا نا ایک جملہ غور سے سنیں. جن کی میں بات کرنے لگا ہوں ان کو بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن سارے نہیں جانتے. ٹھیک ہے, توجہ ذرا رکھیں, بہت سے جانتے ہیں سارے نہیں جانتے. لیکن میں یہ خوشخبری لاہور والوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, مولا علی, مولا حسین, بیٹا عبد القادر جیلانی. اب عبد القادر جیلانی کے آگے بیٹے اور ان کا ایک حسین و جمیل شہزادہ سرزمین لاہور پہ قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی البغدادی, مزار پاک لاہور ٹاؤن شپ میں. ٹھیک ہے, اور آگے ان کے شہزادگان. ٹھیک ہے, میں پوری ذمہ داری سے اور پوری ایمانداری سے بغیر کسی دنیاوی لالچ کے, بغیر مطلب انتہائی اخلاص سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آج کے دن لاہور میں, پاکستان میں یا گردون میں کبھی کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ٹری کی فیملی آج دیکھنی ہے تو وہ ٹاؤن شپ جا کے ان شہزادوں کی زیارت کر لیں. ایسے ہی حضور داتا صاحب بھی اسی فیملی میں؟ نہیں, وہ عبد القادر جیلانی والی, وہ حضور داتا صاحب بھی سید ہے, وہ بھی اسی لڑی سے. سید جو ہوگا نا, جی ٹھیک ہے, اس نے الٹیمیٹلی اسی ٹری پہ جانا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس نے جانا ہی جانا ہے کہ سید کا جو جد امجد ہے وہ مولا علی ہے. ٹھیک ہے نا, اور سید کا جو وہ کیا کہتے ہیں جو دادا جان ہے وہ مولا علی ہیں. ہر سید کے جو نانا جان ہے جد امجد میں وہ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. یہ خوشخبری یہ بن گئی کہ اگر لاہور میں رہ کے آپ کا دل کرے یار دیکھو تو صحیح, کسی دن سوچو کہ یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ٹری میں ان کے گھر سے ان کے شہزادوں کی زیارت کرنی ہے. کیا اللہ نے لاہور کو شرف بخشا ہوا ہے. خدا اب یہ تو آپ کی اپنی محبت کی کہانی ہے نا؟ نہیں کہانی نہیں ہے. اچھا, یہ فیکٹس ہیں. ٹھیک یہ فیکٹس ہیں, فگرز ہیں, وہ شجرہ پاک ہر چیز مطلب چلیں اب آ جائیں عبد القادر جیلانی پہ. ٹھیک ہے جی, اب میں چلیں ٹھیک ہے, آپ کو لگ رہا ہے ٹائم ویسٹ, چلیں عبد القادر جیلانی پہ آ جائیں. ٹھیک ہے, اب عبد القادر جیلانی وہ پھر میں فیملی ٹری کی بات کر رہا ہوں, پھر ان کا مقام و مرتبہ, ان کی تعلیم, ان کی تبلیغ. ٹھیک ہے, اب اسٹریٹ اوے آپ کہہ دیں کہ اہل بیت کی شان بیان ہو گئی اور نام لے کے کہہ دیں عبد القادر جیلانی تو شے ہی کچھ نہیں. آپ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ کس کو چیلنج کر رہے ہیں؟ یہ بات ہے, کس کو آپ میری بات تو سمجھیں کہ اگر قیامت والے دن اہل بیت کی شان دیکھیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دیکھو لوگوں دنیا سے پردے میں جانے لگو, قرآن پاک اور میری اہل بیت کا دامن تھام لوگے, گمراہ نہیں ہوگے. ٹھیک ہے, دنیا میں بھی اور آخرت حدیث مبارک ہے یہ. بے شک, بالکل میں نے آپ کو بتایا نا جی, کہ ایک پھر ان کی زبان سے جو نکل گیا وہ تو ٹھیک ہے نا. اب سمجھے کہ وہ اللہ آپ کا بھلا کرے, اب انہی کی مطلب وہ نسل پاک میں انہی کے شہزادے کو جس کی دینی خدمات کا اعتراف دنیا میں پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, وہ اصل میں ہم وہ دینی خدمات بتا نہیں نہ رہے, ہم کرامات پہ فوکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب اس کو نام لے کے کہہ دیا شے ہی کچھ نہیں. اب وہ عبد القادر جیلانی جب قیامت والے دن 110% مولا علی, مولا حسین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے وہ کیا کہتے ہیں قافلے میں یا انہی چیئرز پہ جب بیٹھے ہوں گے تو بابے تے شے ہی کچھ نہیں کہنا اللہ اوتھے کی کرے گا. اگلی بات, علی حجویری وہ بھی سید, اکثریت میں بابے سادات ہیں اور ماشاءاللہ ان کے سادات کے وہ شجرے ہر چیز موجود ہے. اب آپ بڑوں کی تو تعریف کریں اور چھوٹوں کو کہہ دیں ان کے بچوں کو کہ شے ہی کچھ نہیں, تو پھر ان کے سامنے کیسے جانا ہے؟ خدا کی قسم آپ میری بات کو شاید سمجھ نہیں رہے. میں سمجھ, لیکن میں یہاں سے آپ بڑا ایک سخت سوال آپ سے کرنے لگا. آپ کریں بالکل سوال کریں, کیا اولاد کو نہیں حق ہے کہ انہوں نے اپنے نانے کے ساتھ جب سامنے آنا ہے تو اولاد نے بھی تو کئی جگہ مطلب ایسی بات ہو سکتی ہے, اولاد کی غلطیاں بھی تو ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اب وہ اولاد کی جو غلطیاں ہیں وہ میں آپ کو, اب جس اولاد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. یہ ٹارگٹ ہی کن کو کر رہا ہے؟ جو مستند ہستیاں ہیں. یہ وہ نا پنجابی اگر اجازت ہے گل کچھ ہو رہے شہزاد بھائی, گل کچھ ہو رہے گل وہ میں نے آپ کو جو پہلے بتائی کہ وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیسر بادشاہ کے اس کے وزیروں کو سمجھ لگ گئی کہ یہ ناقابل شکست ہیں. ریزن کیا دی؟ اپنے نبی کا عشق. ٹھیک ہے, اور یہ بزرگ یہ ساری زندگی اللہ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرا کام ہی کوئی نہیں. یہ فنڈامنٹلز یہی ہیں, بنیادیں یہی دو ہیں.
ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے جیسے بات کی جی بھی غلطیاں تو ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہاں بالکل ہو سکتی. تو یہ اگر غلطیاں ہو سکتی تو یہ بابے اگر یہ جن کے بارے میں کوئی شخص کہہ رہا ہے یا جی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مطلب میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں ہو سکتا ہے وہ ان کی کوئی غلطیاں نکال کے لایا نہیں، ہو. غلطیاں کہاں سے نکالے گا؟ غلطیاں لوگوں کی لکھی ہوئی کتاب پہ نکالے گا. اب یہ نہیں دیکھنا کہ عبد القادر جیلانی نے کتنی کتابیں لکھی، کتنا اس کی دین کے لیے خدمات ہیں، کتنا وہ مقام و مرتبے والا بات. ایک کسی ان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں، ان کے کسی مرید نے لکھی کتاب، اس میں ایک لائن کو وہ تجاوز کر گیا، اس ایک لائن کو لے کے تم ان کو ٹارگٹ کرو گے؟ بالکل ٹھیک ہے. کمال ہے یار. مطلب یہ تو کیا، پھر تو وہی بات ہو گئی نا، صحت مند جسم چھوڑ کے زخم پہ بیٹھنا ہے، انسان سے مکھی بننا ہے تو بن جاؤ، بالکل ٹھیک بن ہے. جاؤ. قسم خدا کی یہ دیکھیں، جب اللہ نے احادیث، تو میں معذرت کے ساتھ کہوں گا تقسیم ہو گئی، احادیث مسلکوں نے بانٹ لی. اب اگر کسی مسلک کو ٹھیس پہنچتی ہے نا کسی حدیث میں، میرے خدا کی قسم آپ بیتے واقعات ہیں. وہ حدیث 1.25 صحابہ کے سامنے بیان کی ہو، ٹھیک ہے. بہت کم حدیثیں ایسی ہیں، وہ مجالس میں تو بیان ہوئی نا 50 100 200 500 لیکن کوئی بندہ، ایسی حدیث جو تمام جو صحابہ کے 1.25 بندے کے سامنے، وہ تو اب اس 1.25 بندے کے سامنے بیان کی ہوئی حدیث کو بڑے آرام سے کہہ دیا ضعیف. کیوں؟ مسلک پہ ٹھیس پہنچتی ہے. مسلک کا مطلب ہے مذہبی دکان، ٹھیک ہے. کسی کی بھی ہے، ٹھیک ہے. کسی کی بھی ہے مذہبی اچھا، دکان. یہ جو شخص ہے جس نے ہمارے خاص طور پر بابوں پہ بہت جی فوکس جی کیا، اس نے جی کہا جی. کہ بابے کوئی شے نہیں. ہوں ہوں اس کی جتنی بھی کوئی بھی چیز آپ دیکھیں گے نا، ہوں تو اس نے تمام لوگوں کی کسی کی مطلب آنکھ پھوڑی ہوئی ہے، ہوں کسی کا سر پھوڑا ہے، کسی کی گال پھوڑی ہے، کسی کی نوز پھوڑی ہے. ہوں یعنی کوئی ایک ایسی غلطی نہیں ہے جسے یہ پوری طرح نکال کے لائے، کوئی بات ایسی کرے، لیکن کسی کا کوئی ہاتھ پکڑا ہے، کسی کا کوئی حصہ لیا، کوئی حصہ لیا. سوال اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ایسے شخص کے بارے میں یا اس کی عمل پہ یا اس کی گفتگو کے اوپر فالوئنگ کرنے والے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں بالکل. دیکھیں وہ فالوئنگ کرنے والے وہ لوگ ہیں جن کو بدقسمتی سے پراپر گائیڈنس نہیں ملی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا، پراپر گائیڈنس نہیں ملی. اب دیکھیں، میں تو آپ تو یہ بات کر رہے ہیں نا، قادیانی کیا آسمان سے گرتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی سرزمین سے اس طرف جا رہے ہیں نا. ٹھیک ہے. تو وہ اب جب ختم نبوت کی بات آئے گی جی. تو اس پہ تو ہر جو مسلمان ہے وہ تو ریڈی ہے کٹ مرنے کے لیے. بات سمجھ رہے لیکن ہیں نا؟ آپ کے اپنے ہی لوگ جب اس حوالے سے مطلب کمزور باتیں کریں گے، آپ کے نہیں اپنے نہیں، لوگ کمپرومائز کریں گے، آپ کے اپنے لوگ. دیکھیں جی، اس میں ہے کہ اگر فرض کریں کوئی بندہ لکھتا ہے، ایک مثال ہے، میں بڑا دل میں رسپیکٹ ہے، سب کے لیے رسپیکٹ ہے کہ بھئی ہم ہیں ختم نبوت والے، تو یہ کیوں نہیں لکھتے ہم سب ہیں ختم نبوت والے؟ وہ تو سارے، یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس پہ وہ مسالک والے بھی نا اکٹھے ہیں. تو اب آپ نے کہا جی کہ لوگ اس طرف جا رہے ہیں، لوگ تو قادیانیت کی طرف بھی جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. وہ کوئی آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ ہندوؤں کو قادیانی بنا رہے ہیں؟ نہیں. وہ کوئی کسی اور مطلب مذہب کو قادیانی بنا رہے ہیں؟ اچھا، یہ بتائیں کہ یہ جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، جی ٹارگٹ کی بالکل یہ ٹھیک. مسلمانوں کو ہی کیوں کی جاتی ہے؟ ہاں جی بے شک. اس لیے بابا جی کہ ہماری ہسٹری یہ ہے کہ ہم ناقابل شکست ہیں، خدا کی قسم. اب یہ میں نے کچھ دن پہلے، ابھی بھی وہ اس پہ یوٹیوب پہ وہ تصویر موجود ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل میں ایک پروٹیسٹ ہو رہا ہے، یہودیوں نے ایک پوسٹر پکڑا ہوا ہے کہ خیبر واز یور لاسٹ وکٹری. اچھا. ینگسٹر نے پکڑا ہوا ہے، ان کو وہ خیبر کا غصہ نہیں جا رہا، ٹھیک ہے. تو ہم جب خیبر یا خیبر والے کا ذکر کرتے ہیں تو مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. صحیح. ہم تو یہاں تک پہنچ چکے ہیں. وہ انہوں نے لکھ کے بتا دیا کہ لاسٹ وکٹری ہماری باری، کیونکہ ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ناقابل شکست مسلمان. ٹھیک ہے. میں یہی بات پیچھے شاید میرا ایک جملہ رہ گیا کہ جب 1450 سال سے اسلام آ رہا ہے تو پھر 85 100 125 سال پہلے مسلک کی ضرورت پڑی؟ پیچھے کوئی ہے. لیکن یہ بابوں کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں اصل جی، بات تو یہ ہے. میں بتانے لگا ہوں جی، بابوں کا مسلک کیا ہے. بڑی پیاری آپ نے، بابوں کا مسلک ہے اللہ کی وحدانیت کا اقرار، ٹھیک ہے. حضور صلاۃ والسلام کے ساتھ سچا اور سچا عشق، یعنی رسالت. ہاں جی رسالت، ٹھیک ہے. اور اہل بیت اطہار کے کی ساتھ مودت. جتنی بھی کر سکو ٹھیک ہے. تھوڑی ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور صحابہ کرام کا وہ کیا کہنا چاہیے، رسپیکٹ، تعظیم، تعظیم، احترام، احترام، عزت. عزت. پھر اس میں جو مطلب ایسے بالکل نہ ہونے کے برابر اگر کچھ ہے اختلافی، جی. تو جیسے اس میں ایک معاملے میں بڑا شدید ہوں، یعنی آپ یقین جانے میں نے اہل سنت کے عالموں کو سنا اور بھی عالموں کو سنا، اہل تشیع کے عالم نے ایک جو یزید کے پرخچے اڑائے نا، طبیعت باغ باغ ہو گئی. ٹھیک اب تو یہ مطلب کچھ سال پرانی بات ہے کہ ایک بندہ آیا مجھے لگا، بلکہ وہ شروع ہو گیا تھوڑا سا، جیسے وہ نا مجھے یزید پہ کنونس کرنے لگا. اس نے ایک جملہ بول دیا، میں نے کہا یار تیری بات لمبی ہوتی ہے، بات شروع کرنے سے پہلے حصول برکت کے لیے نا ایک ایک جملہ بولتے ہیں. تو نے یہ کہنا ہے کہ یا اللہ قیامت والے دن مجھے یزید کے ساتھ رکھنا، میں دعا کرتا ہوں یا اللہ قیامت والے دن مجھے حسین کے ساتھ رکھنا. ٹھیک ہے. یقین جانے جو چائے رکھی تھی وہ بھی نہیں پی کے گیا، مطلب گیا نہیں، بھاگ گیا. اچھا، یہ جو ہم تکڑی پکڑ کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں، بابوں کے بارے میں فیصلے ہو، ٹھیک ہے، اہل اللہ کے بارے میں، جی صوفیاء کے بارے جی میں، ٹھیک ہے، مطلب ایک ہی وقت میں ہم نے مطلب تول لیا، وزن کر لیا. جی ٹھیک ہے، یہ وزن کرنے کا اختیار کس کو حاصل ہے؟ صرف اللہ کو. دیکھیں اللہ نے قیامت والے دن صرف ایک کام کرنا ہے، جی. اے جنت والے نے، اے دوزخ والے نے. یعنی تکڑی اس دن کھولنی ہے. ہاں جی، انسان کی مجال کیا ہے وہ کسی کے ایمان کا فیصلہ کرے. بابا جی ایک اتنی تلخ حقیقت بتاتا ہوں کہ ان کے پیچھے کیا ہے. ایک آج سے نام نہیں میں ابھی لوں گا شخصیت کا، ایک آج سے کافی سال پہلے جی. آفیشل لیٹر آیا گورنمنٹ کو کہ بھی اسلام اور عیسائیت پہ ہم نے وہ کیا اسے کہتے ہیں ڈبیٹ کروانی ہے، اور فیصلہ کن ڈبیٹ کروانی ہے. وہاں سے جو اٹھے گا یا سچا اسلام لے کے اٹھے گا، یا مطلب ان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں عیسائیت کو مان کے اٹھے گا. اب یہ گورنمنٹ کو جب خط آیا تو علماء کو بلایا، انہوں نے کہا بھائی ایک ہی بندہ ہے جو ادھر جواب دے سکتا ہے. اس کو بلایا کہ یار یہ اچھا، میں ابھی اس بندے کی طرف نہیں آ رہا، میں ٹھیک ہے. آپ کے سوال کی طرف. اچھا جی وہ چلے گئے. ویری فرسٹ کوسچن کیا کیا انہوں نے، ویری فرسٹ کوسچن انہوں نے کیا کیا، وہ کہتے ہیں جی واٹ از سنی اینڈ واٹ از شیعہ. اچھا، دیکھیں فرسٹ کوسچن جو ویری فرسٹ نہیں، ویری فرسٹ. بالکل ٹھیک ہے. اب بات تو ہونی ہے اسلام اور عیسائیت پہ. ٹھیک اور ہے. یہاں میں معذرت کے ساتھ ایک چیز عرض کروں گا کہ جیسے میں نے ابھی شروع میں آپ کو کہا کہ اہل سنت بھی اب 3 طرح کے ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ، 3 تو مطلب واضح ہے نا. اب اس کوسچن میں جو اہل سنت تھے نا، وہ تھے جن کا وہ کیا کہنا چاہیے اہل تشیع سے اپوزٹ ہے. نام نہیں میں نے لینا، ٹھیک ہے. معذرت کے ساتھ، میری اتنی حیثیت نہیں، اوقات کی. اچھا اب دیکھیں وہاں پہ اگر کوئی مسلکی مولوی بیٹھا ہوتا نا، جی. اب انہوں نے وہ ناک آؤٹ کوسچن رکھا ہوا تھا ٹھیک کہ ہے. اسی سوال پہ نا ناک آؤٹ کرنا ہے، فارغ کر دینی. فارغ کر دینا ہے کہ جب یہ کسی ایک کو کہے گا نا کہ یہ کافر ہے یا یہ کافر ہے، ہاں. تو ہم اگلا سوال یہ کریں گے کہ بھی کلمہ پڑھ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماندا ہے، تو پھر وہ کہیں گے کہ بھی توحید تے اپنے کلمہ پڑھن والے نو نبی دے منن والے نو کافر قرار دین دے، یہ کیڑا مذہب ہے، ایتھے کی لینا آئے ہو. ٹھیک ہے. قربان جائیں اس کے جواب پہ، اللہ کی قسم. یہ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے نا، اللہ کی قسم، اب بات اب جواب سنیں، خدا کی قسم کئی دن تک آپ کے نا وہ ایک حسین لذت آپ فیل کریں گے. جواب کیا دیا اس نے؟ کہا دیکھیں بڑے تحمل سے، انہوں نے کہا دیکھیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی صلی اللہ، ٹھیک ہے، اور ان کی فیملی، ٹھیک ہے، پھر ان کے فرینڈس. ٹھیک ہے. اب فیملی بلڈ ریلیشن ہے، فرینڈز ہے، تو جو شیعہ ہے نا ان کا ایمان اللہ پہ بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ان کی محبت کا فوکس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی ہے. ٹھیک ہے. اور جو سنی ہے وہ جو اس سوال کے تحت سنی ہے، ان کی محبت کا فوکس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرینڈز ہیں. ان کو تب ہی پتہ چل گیا کہ اسی ہن گئے. ٹھیک ہے. یہ فرقہ پرستی کا ہی تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا، پھر اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ تقسیم کر دیا. چھوٹے ہوتے تھے سنتے آ رہے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول،
لیکن ہو رہے ہیں سمجھنا نہیں چاہ رہے. اچھا ایک آخری اس میں پلیز سوال یہ ہے کہ ٹھیک. یہ بتائیں ہاں. یہ جو بابوں کی ساری ہسٹری یعنی جی. یہ کسی بابے نے ہی یہ جواب دیا ہوگا نا جی کہ ٹھیک ہم ہے. تاکہ وہ یہ ان عیسائیوں کو پتہ چلے کہ سر رجحان جی کسی میں ایک ون لائنر پلیز جی معافی جی دے دیں. جی جی اس پھر بڑے وہ اڑ کے پڑے ہاں کیونکہ جب آپ کے لفظوں میں طاقت ختم ہو جاتی ہے نا پھر آپ گلا پھاڑتے ہیں, ٹھیک ہے پھر آپ مینرز میں نہیں رہتے. ٹھیک ہے وہ بندہ سامنے تحمل سے بیٹھا ہوا ہے آن دی ریکارڈ. دیکھیں عیسائی کو مسلمان کرنا اور بات ہے, وہاں پہ ان ہنڈریڈز آف پادری آئے ہوئے تھے, تعداد بھول گئی ہے, پادری اسلام قبول کر کے گئے. ویڈیو یوٹیوب پہ موجود ہے, ٹھیک ہے. دیکھ لیں. کیسی شاندار بات, کیسا شاندار مطلب. یہ کیا آپ کہتے ہیں بابے بڑی شہ جی جی کیا الحمدللہ. آپ کے بابوں نے اب کام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ اچھا کیا آپ کے بابوں نے روحانیت دینا چھوڑ دی ہے؟ ٹھیک تربیت ہونا رک گئی ہے؟ ٹھیک. وہ جو ایک سارا پروسیس تھا, کیا وجہ ہے آج خانقاہی نظام میں یا اس صوفیانہ سفر کے اندر آپ کو وہ لوگ میسر نہیں ہو رہے؟ نہیں شہزاد بھائی, پہلے تو معذرت کے ساتھ میں آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہوں, وہ آج بھی میسر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب دیکھیں کہ جو تنقیدیں ہوئیں وہ ہم نے ان کو جواز فراہم کیے, حالانکہ وہ جواز سالڈ نہیں تھے. ٹھیک ہے بات سمجھ رہے ہیں نا, جیسے میں نے آپ کو کہا داتا صاحب ایک بندہ ایک وقت میں 10,000 بندہ شریعت کے تقاضوں کے تحت حاضری دے رہا ہے, 2 بیوقوف جاہل سجدہ کر رہے ہیں, جی تو آپ کو فوکس اگر 2 وہ جاہل کرنے ہیں نا تو پھر مجھے تو آپ کی باتوں کا جواب بھی دینا نہیں بنتا. بابے ابھی بھی موجود. دیکھیں ایک نا بڑا پیارا سا جملہ ہے, اگر میں معذرت کے ساتھ بولوں, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبا تابعین اس کے بعد سے لے کے آج کے دن تک اسلام آپ کے اپنے خطے میں ادھر 90 لاکھ بندہ داتا صاحب مسلمان کر رہے ہیں, ادھر 90 لاکھ بندہ معین الدین چشتی مسلمان کر رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیں وہ سسٹم قیامت تک چلنا ہے بابوں کا. بابے موجود ہیں, ٹھیک ہے بابے موجود ہیں, اور اسی طرح اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کروا رہے ہیں. توحید کی, بلکہ صرف توحید نہیں, لذت توحید. واہ او یہ یار اچھا ہے, بابا جی, کیا بات ہے. توحید ایک ہوتی ہے نماز پڑھنی, ایک ہوتی ہے نماز میں لذت لینی, بڑا فرق ہے. جی جگہ جگہ لکھا ہے نماز قائم کرو, قائم تب ہوتی ہے جب لذت آتی ہے. ہاں جب پڑھتے ہیں نا تو اس کا بس اللہ تعالیٰ سب کی قبول کرے. ٹھیک ہے. اب وہ بابے آج بھی موجود ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ, وہ دین کی خدمت کا کام اسی طرح کر رہے ہیں. دیکھیں جو مسائل میں الجھ گیا نا مولوی, اسلام شروع سے لے کے آج تک اور قیامت تک بڑی ذمہ داری سے یہ کہنے لگا ہوں, بابوں نے پھیلایا تھا, پھیلا رہے ہیں, پھیلائیں گے. مولوی جھگڑا کرتے تھے, کر رہے ہیں, کرتے رہیں گے. ٹھیک. بس یہ بات ہے. سوال یہ ہے کہ آپ اپنے بابوں کی اتنی کرامتیں بتاتے ہیں کتابوں میں, زندگی کے معاملات چشم میں. دید ہیں بابا جی, آپ بھی سن لینا جی, میری بات سن لیں. آپ ہر بات پہ اپنے بابوں کو دفاع کرتے جا رہے ہیں نا. نہیں دفاع نہیں کرنا, آپ دیکھیں ایک شخص ہے, ایک جی شخص ہے, جی اس سے آپ کئی اختلافات کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آپ کہتے ہیں جی اگر وہ اتنا طاقتور ہوتا تو اس کے صحیح نہیں دھماکہ ہوتا. نہیں دیکھیں یہ آپ کہتے ہیں کہ وہ اتنا طاقتور ہوتا تو وہ جو بس الٹی تھی اس کے پاس جاتے ہوئے, تو یہ آپ کیسے مطلب. میں دیکھتا ہوں جی, دیکھیں پھر آپ یہ کہیں گے ایک شخص اور ہے, اس کے پاس لوگ جاتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں, ان کو صحت ملتی ہے, تو مطلب اس کے کسی بھی دم سے, پھونک سے, اس کی مطلب کچھ بھی کرنے سے, تو آپ کہتے ہیں کہ اسے کہو کہ بھی دیکھو ذرا غزہ میں اتنا ظلم ہو رہا ہے تو وہاں بھی جا کے دم پھونک کرے. میرا نا آپ کے جملوں سے تھوڑا سا اختلاف ہے. جیسے ٹھیک ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بابوں کے ساتھ جاتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. نہیں, جی. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ نے کیا اور اچھا اللہ ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. جو اصلی بابا ہے نا, وہ پہلے آپ کو آپ کا ایمان مضبوط کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر آپ کو یقین دلاتا ہے کہ دعا تو میں نے کی لیکن کام تو اللہ نے کیا نا. بابوں میں تو ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں ٹھیک کیتا ہے, وہ کہانی ختم. کرائٹیریا ہے یار, چھوٹی چھوٹی باتیں عام فہم کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے.
تو اب اگر آپ بابوں کو ہی اگر ٹارگٹ کرنا ہے تو میں نے وہ جو بات کی ہے کہ اب اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اہل بیت اطہار ہیں، تھوڑے سے فاصلے پہ عبد القادر جیلانی کھڑے ہیں، شان و شوکت سے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے، تو زندگی کہیں گزر گئی داتا صاحب کھڑے ان ہیں، کی کہیں تعریف خواجہ پہ. نظام جی الدین بے اولیا شک کھڑے بے ہیں، شک کھڑے ہیں، یعنی بے شک یہ کھڑے ہیں. سارے بڑے فیملی ٹریز ہے. پہلے ٹری کی بات کی ہے، میں ٹریز کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیملی ٹریز وہ کھڑے ہیں، شان و شوکت والے بندے. اور جہاں پہ جن کی کو غلطیاں ہیں وہ ہوں گی ادھر، میں ابھی وہ پھر ٹاپک چینج ہو جائے گا کیونکہ یہ بائی نیم ٹارگٹ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بائی نیم وہ غلطیوں والا بھی بڑا شاندار جواب ہے، آپ نے زندگی میں لیں شاید گے اس اس سے آپ سے اینگل سے بات نہ کریں سنا گے. ہو. جی اچھا، اب جب وہ کھڑے ہوں گے، اب شہزاد بھائی ایک بندہ آپ کی عظمتوں کا قائل ہے، ٹھیک ہے، اور ماشاءاللہ ایک بچہ ہے آپ کا، وہ آپ ہی کے نقشے قدم پہ ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور میں آگے کہوں شہزاد بھائی آپ کی کیا بات ہے، پر تہاڈا بچہ ہے نا شاہی کچھ نہیں، جبکہ پورے رولز اینڈ ریگولیشن کے ساتھ پتہ چل رہا ہے کہ پابندے وہ آپ کا تربیت یافتہ ہے، بالکل ٹھیک آپ ہے، کے عین سیدھے راستے پہ چل رہا ہے. آپ کی تو سیرت پہ وہ تو اگر ہم تھوڑا سا دنیا دار ہو جائیں نا، اس بات کو ذرا سا ادھر لے آئیں کہ باپ کی تعریف، آپ کو مجھے سیدھا صاف بتا دیں کہ آپ کو آپ سے محبت کرنے والا بندہ پسند آئے گا کہ آپ کی اولاد سے محبت کرنے والا؟ ڈیفینیٹلی ایمانداری سے بتانی ہے آپ نے بات، اولاد سے مطلب اس میں ٹاپک کو کوئی نہیں جوڑنا. نہیں، یہ جنمن ایک بات ہے. بندہ آپ سے پیار کرتا ہے اور ایک بندہ سچی محبت آپ مطلب کے میں تو بچوں سے اپنی کرتا ہے. زندگی میں مطلب یہ ابھی دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ بھی میں اپنے بیٹوں کے لیے جی رہا ہوں، اور میں اگلا سارا سفر باقی تو جو جو بھی ہے ان سے سچا اللہ پیار رسول کرے کی، گا، جو ان کے جی ساتھ میں مخلص اس سے ہوگا، پیار کرتا ہوں. آپ اس کو اپنے چاہنے والے سے زیادہ فوقیت دو. تو جی جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوش ہوں گے ان کو. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، چھوڑے ساری باتیں. بات ہے دیکھیں عبد القادر جیلانی سادات، داتا حضور سادات. جی اب مجھے آپ ان پڑھ بندہ، سادی سی بات، آپ کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب آپ اتحیاتوں پہ بیٹھتے ہیں جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے، درود پڑھتے ہیں. پھر دوسری دفعہ بھی کہنا اللہم صلی علی محمد، پہلے وہ کما صلی تھا، پھر وہ کما بارک تھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. جی اب یہی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حال ہے. ٹھیک ہے، جن بندوں کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ان پہ درود بھیجنے کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہے، آپ ان کو کہہ رہے ہیں شاہی کچھ نہیں. اب خدا نہ خواستہ اس میں اگر کوئی ترمیم کرتا ہے، چلو میری ساری باتیں جی وہ کی گل ہے، جواب تو دے نا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر. اب وہ کہہ رہے جی وہ آل نعوذ باللہ استغفر اہل بیت، تو وہ پھر لکھتا اللہم صلی علی محمد و اہل بیت محمد. یہ ٹھیک تو ہے، نہیں لکھا، نہیں لکھا. وہ آل محمد. ٹھیک ہے، تو آل محمد کوئی ٹارگٹ اور نماز میں اسی پہ درود. وہ بابا جی کدھر سے بچیں گے اچھا آپ؟ یہ بتائیں منافقت اس میں کہاں پہ ہے اس شخص کے بارے میں، مطلب کہ جو وہ بابوں کے بارے میں بہت بات چیت کر رہا ہے. منافقت تو آپ نا ڈنڈی مار رہے ہیں، بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہے ہیں. اچھا وہ تو نماز کے درود کو چیلنج کر رہا ہے، اچھا وہ تو نماز کے درود کو چیلنج کر رہا ہے بھائی اس کی آل کو لے کے شاہی کچھ نہیں. تو وہ تو نماز کے درود کو چیلنج کر رہا ہے بھائی، نہیں کر رہا. مجھے آپ بتا دیں ماشاءاللہ کتنا ذخیرہ ہے آپ کا، ساری زندگی آپ ماشاءاللہ نا ایسے بندے ہیں، آپ نا چھپے رستم ہیں. اچھا آپ وہ اگلے نو ٹیکے لائی جاندے ہو، تو اپنا نہیں بتاتے کہ کتنا اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، کتنا آپ کی علم ہے. آپ کے مجھ سے آپ 1000 گنا زیادہ ہر بات جانتے ہیں. یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو نماز میں 2 دفعہ کہنا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ ایگزیکٹ وہ آل میں نے فیملی ٹری بھی آپ کو بتا دیا ہے. اچھا اس فیملی ٹری کا ایک ممبر آتا ہے جی ٹھیک ہے، وہ اس بر صغیر میں آ کر مسلمان کرتا ہے، لوگوں کو ٹھیک ہے، تمام کو مسلمان کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس شخص کے خاندان کا بھی کوئی شخص اسی نے ہی مسلمان کیا ہے، ٹھیک ہے. وہ انہی کو کہتا ہے کہ بابے کوئی شاعر ہے. احسان فراموشی، گل کچھ اور ہے. اچھا ہاں گل کچھ اور ہے، مطلب اب سارے راستے دیکھیں نا. یہ نہیں، اب دیکھیں جی، آپ کیا کہتے ہیں دماغ خراب ہو جاتا ہے، مت بچ جاتی ہے، بندہ گھوم جاتا ہے، سر یا وہ جو ایک وہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ جو سن کے نا نشہ. آپ کو نہیں وہ صاحب کو آگ لگ جانی ہے. ہاں بڑے اچھے مقرر تھے وڈے مرزا صاحب، جی کمال کے اللہ جادو اثر مقرر، اچھا او ہو علم، ہاں وہ اچھا پھر وہ ٹیمیں پہنچ جاتی ہیں. آہا جی کمال، تو نبوت دا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ اچھا وہ جو یہ ٹیمیں پہنچتی ہیں ان نا، قریب مطلب چھوٹے چھوٹے ان کے جو ہیں
جی جی یہ ان کی ٹری سے جو چھوٹے آئے ہیں جی جی ان قریب یہ بھی کوئی اس طرح کا دعویٰ مطلب دیکھیں نا، مطلب علم ہے نا ہو بھئی تو نے سکتا ہے. اتنا علم حاصل کیا، جی اتنا علم حاصل کیا جی تو کس طرف چل پڑے ہو؟ جی بس یا تو پھر ان کے بڑوں کو بھی ٹارگٹ کرو نا، ٹھیک ہے. ان کے بڑوں کو بھی ٹارگٹ کرو. اتنا چاکا کھل گیا، اتنا چاکا کھل گیا کہ اب وہ اس سے اگلی باتیں شروع کر. دیکھیں میں یہ سمجھتا جی ہوں کہ دیکھیں پہلے ایک کوشش ہوتی رہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو محدود کرنا ہے، مسلک وجود میں آئے کہ یار ہے کہ ساری دنیا کو پتہ ہے یار وہ مسلک کا فوکس ہی صرف یہ ہے. اب وہ سمجھ لیں کہ پروسیس تھوڑا سلو ہوا تو یہ ایک نیا ہے. اس میں اٹریکشن یہ ہے اہل بیت کی محبت. یار یہ تو کمال ہے، ٹھیک ہے. سنو ہاں تو وہ محبت میں آ جاؤ ہاں تو بعد جو بابے تے شاہی کچھ تو انہوں نے پیو نہیں. یہ پلان ہے، بالکل ٹھیک ہے. یہ پلان ہے، دوستان معظم، یہ پلان ہے، بابے بڑی شاعر نے یہ پلان ہے، یہ پلان یہ ابھی اس پہ بات جاری و ساری یہ رہے گی. پلان یقیناً آپ کو ہمارا یہ حصہ، یقیناً ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں سے چھیڑا جائے مگر اس کو چھوڑا نہ جائے. انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ بابے بڑی شاعر نے. انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ.